الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال جل شأنه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی معزز محترم مکرم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو ایک مکمل اور کامل ضابطۂ حیات بنایا ہے جو زندگی کے تمام شعبہ جات کو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہے۔ ہمارے روزمرہ کے امور میں سے کوئی امر، کوئی معاملہ، زندگی کا کوئی شعبہ اس سے خالی نہیں ہے کہ دین اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں رہنمائی نہ فراہم کی ہو۔ ان میں ایک بڑا اور اہم شعبہ حکومت اور خلافت کا ہے کہ نظم ریاست کیسے چلانا ہے، ریاست کا انتظام و انصرام کیسے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کو دین اسلام کے اہم ترین امور میں سے شمار فرمایا ہے، اور اس کی تعلیمات قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں ملتی ہیں، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عملی نمونہ اسوہ حسنہ کے ذریعے بھی ہمیں اس کی تعلیمات میسر آتی ہیں۔ چونکہ ہماری ریاست کے اندر عنقریب الیکشن ہونے والے ہیں، ایک نئی حکومت کا چناؤ ہوگا، اس حوالے سے ایک مسلمان کے ذہن میں بہت ساری باتیں اور سوالات ابھرتے ہیں کہ ہمارا کردار بحیثیت مسلمان کے اس الیکشن میں کیا ہونا چاہیے۔ ایک تو ہمارا روایتی رویہ ہے کہ ہم اپنی برادری کے اعتبار سے کسی پارٹی کو، کسی فرد کو منتخب کر لیتے ہیں۔ ایک معیار ہمارا خاندانوں اور علاقوں کی اعتبار سے کسی آدمی کو انتخاب کرنے کا ہوتا ہے۔ ہمیں دین اسلام اس حوالے سے کیا تعلیمات دیتا ہے؟ کیا یہ الیکشن کا جو فارمولہ ہے یہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں ابھرتے ہیں جن کا شریعت کی روشنی میں جواب ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ ہمارے جو امور سلطنت ہیں اور ہمارے شعبہ ہے زندگی میں جو اہم ترین شعبہ ہے یہ دینی تعلیمات سے خالی نہ ہو، اور اس کو ہم دنیاوی امور میں سے کوئی امر سمجھ کر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہ نہ بن جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ حکومت اور ریاست کے قیام کے حوالے سے جب ہمارے ہاں الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن کے وقت ہماری توجہ اسلامی تعلیمات سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم دنیاوی امور کو مد نظر رکھ کر ووٹ دیتے ہیں، تو جس وقت ہمارے ووٹوں سے کوئی بندہ منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچتا ہے تو جتنے امور وہاں اسمبلی کے اندر جائز اور ناجائز وہ سر انجام دیتا ہے، اس کی ذمہ داری کسی نہ کسی درجے میں اس ووٹر کے اوپر بھی آتی ہے جس نے اس کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کیا جائے۔ جس وقت مکہ مکرمہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے تو وہاں پر مدینہ کے لوگ جب حج کرنے کے لیے آتے تھے تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دعوت دی، دوسرے سال وہ لوگ اپنے ساتھ مزید لوگوں کو لے کر آئے اور رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر انہوں نے بیعت کی ہے، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ پھر
تیسرے سال وہ لوگ تشریف لائے اور وہاں پر رسول کریم علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت فرمائی ہے. اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے. تو یہ 3 سال رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ مدینہ طیبہ کے صحابہ کرام کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، لوگ اسلام قبول کرتے رہے. وہاں پر رسول کریم علیہ السلام نے ان لوگوں سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ جس وقت میں مدینہ طیبہ کے اندر آؤں گا تو تم لوگوں نے میرا معاون اور مددگار بننا ہے، اور وہاں ہم ایک ریاست کا قیام عمل میں لائیں گے جس ریاست کا حکمران آپ نے مجھے تسلیم کرنا ہے. تو یوں جو پہلی ریاست اسلام کی قائم ہوئی ہے مدینہ طیبہ کے اندر، وہ ایک باہمی مشاورت اور معاہدے کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے. بعد میں جس وقت رسول پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو وہاں گرد و پیش کے قبائل کے ساتھ، بالخصوص یہود کے ساتھ آپ علیہ السلام کے معاہدات ہوئے ہیں. اور وہ جو ایک مشہور معاہدہ ہے جس کو میثاق مدینہ کے نام سے ہم سب جانتے ہیں، تو یہ جو میثاق ہوا ہے یہ بھی معاہدے کی ایک صورت ہے جس سے ریاست مدینہ کو ایک قبولیت حاصل ہوئی ہے گرد و پیش کے قبائل کے اندر. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام کو جو ریاست حاصل ہوئی ہے وہ زور اور زبردستی کے ذریعے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ معاہدے اور مشاورت کی بنیاد پر آپ کو یہ ریاست حاصل ہوئی ہے. تو جس وقت کوئی پیغمبر اور رسول دنیا کے اندر موجود ہوتا ہے تو پیغمبر کی موجودگی میں امور سلطنت پیغمبر کی نگرانی میں ہی چلتے ہیں، اور رسول ہی اس ریاست کے حکمران بھی ہوتے ہیں، ریاست کے قاضی بھی ہوتے ہیں، ریاست کا نظم و نسق چلانے والے بھی ہوتے ہیں، اور ان کی رہنمائی براہ راست اللہ جل شانہ فرما رہے ہوتے ہیں بذریعہ وحی. رسول کریم علیہ السلام سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. یا تو وہ خود حکمران تھے یا وہ حکمرانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک اتھارٹی عطا فرمائی ہوئی تھی کہ اگر کوئی حکمران کسی نبی کے اوپر ایمان لاتا ہے اور نبی اس حکمرانی کو براہ راست اخذ نہیں فرماتے تو حکمران کے اوپر لازم یہ ہوتا ہے کہ وہ اب جتنے بھی امور سلطنت چلائے گا اس میں اپنے وقت کے نبی کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کا پابند وہ ہوگا. بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تھے ان سب کا امور سیاست اور امور خلافت کے ساتھ ضرور بضرور تعلق رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے لے کر آگے زکریا علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ان میں کوئی حکمران ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی کسی جگہ کا والی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا، وہ امور خزائن کے اوپر مقرر کیے گئے ہوئے تھے مصر کی حکومت کی جانب سے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنایا ہے. اب تم نے لوگوں کے درمیان جو فیصلہ کرنا ہے وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود بادشاہت اور ریاست طلب کی. رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لاحد، کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت اور بادشاہت عطا فرما میرے بعد کسی کو ایسی حکومت حاصل نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہواؤں کے اوپر، چرند اور پرند کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمرانی عطا فرما دی. اسی طرح رسول پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے امور سیاست یہ انبیاء کرام علیہم السلام چلایا کرتے تھے، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا کہ میرے بعد وہ امور سیاست چلا سکے. وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، میرے بعد میرے خلفاء امور ریاست کو چلائیں گے. تو یہ جو ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ سیاست جو ہے یہ عام طور پر اچھے لوگوں کے جانے کی جگہ نہیں ہے، یہ کام شریف لوگوں کا نہیں ہے، یہ ایسے لوگ وہاں پر جائیں گے جو معاشرے کے اندر دینی اعتبار سے جن کو نیک نامی حاصل نہیں ہوتی، یہ ان لوگوں کا کام ہے. اور جو لوگ مخلص ہوتے ہیں، جو لوگ عوامی خدمت کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، جو اپنے معاشرے میں سدھار لانے کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، ایسے لوگ امور سیاست سے اپنے آپ کو یہ کہہ کر دور کر لیتے ہیں کہ یہ
دنیا کے امور میں سے ایک امر ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جتنی میں مثالیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں ان میں انبیاء کرام علیہم السلام براہ راست امور سلطنت کے اندر دخل انداز تھے، اور امور سلطنت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے خود چلایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب کوئی الیکشن کا وقت آتا ہے یا امور ریاست کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو اپنا مثبت کردار ضرور ادا کیا جائے۔ یہ کہہ کر الگ ہو جانا کہ یہ نظام خراب ہے یا اس نظام کے اندر زیادہ تر لوگ خراب ہیں لہٰذا میں اس خرابی کے اندر مبتلا ہو کر اپنے آپ کو خراب نہیں کرنا چاہتا، تو سارے لوگ اگر یہ سوچ کر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جائیں کہ میں اس گندگی کے اندر نہیں جاؤں گا تو گندگی آہستہ آہستہ اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے گھر تک بھی وہ گندگی پہنچ جائے گی۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جس وقت ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتے نہیں ہیں، اس کو اپنے ہاتھوں سے روکتے نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب صرف ان کے اوپر جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ نہیں ٹھہرتا بلکہ سب لوگوں کے اوپر عام ہو کر چلا جاتا ہے۔ ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھا لیکن ظلم کو روکا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو عذاب نازل ہوگا وہ پھر صرف ظالموں کے اوپر نازل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارا کردار ان الیکشنوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دھونس اور دھاندلی کی بنیاد پر ہم الیکشن جتوا دیتے ہیں کسی ایک پارٹی کو، تو جس وقت وہ حکومت حاصل کر لیتی ہے، اقتدار حاصل کر لیتی ہے، تو ان کی جانب سے جو مظالم برپا کیے جاتے ہیں عوام کے اوپر ان کا شکار پھر سارے لوگ ہوتے ہیں، اس کی مصیبت پھر سب کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ تو اس لیے اسلامی تعلیمات کو اپنے مد نظر رکھ کر اپنا مثبت کردار ادا کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھی، یہ جو الیکشن ہوتے ہیں، یہ جو ووٹنگ ہوتی ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھی، تو کیا ہم اس کو اسلامی نظام کہہ سکتے ہیں یا یہ کفریہ نظام ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ اس بات سمجھ لینا چاہیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد امور خلافت اور ریاست کو چلانے کے لیے جو ہمیں اسلوب عطا فرمایا ہے، جو طریقہ کار ہمیں ارشاد فرمایا ہے، وہ مشورے کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ یہ جو مسلمان ہیں، دین اسلام کو ماننے والے ہیں، ان کے جملہ معاملات آپس میں مشاورت کے ساتھ چلا کریں گے۔ تو لہٰذا آئندہ جو بھی امور سلطنت یا ریاست یا خلافت آپ نے چلانے ہوں ان کو مشاورت کے ساتھ آپ نے حل کرنا ہے۔ خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مشورے کو زندہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ لیا کرتے تھے، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہو رہی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نزول وحی کے باوجود بعض ایسے امور جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل نہیں ہوا کرتی تھی صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر کفار کے بہت سارے لوگ قید ہو کر آئے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جتنے بھی قیدی ہیں ان سارے قیدیوں کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ کافروں کے اوپر ہماری دھاک بیٹھ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر، ان کو ہم فدیہ لے کر آزاد کر دیتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا اور ان کا مشورہ مانا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف مشورہ لیا نہیں کرتے تھے بلکہ صحابہ کے دیے ہوئے مشورے کے اوپر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو امور ریاست اور خلافت چلتے تھے وہ باہمی مشاورت کے ساتھ چلتے تھے، وحی کی رہنمائی کے اندر۔ غزوہ احد کا واقعہ ہوتا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں کہ کفار کی جانب سے لشکر ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہم نے کفار کا مقابلہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر کرنا ہے یا مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر ہم کفار کا مقابلہ کریں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی رائے یہ تھی اور بہت سارے دیگر صحابہ کی رائے بھی یہ تھی جو جنگی امور کو سمجھتے تھے، فہم و فراست رکھتے تھے، وہ یہ کہنے لگے کہ ہم مدینہ طیبہ کے اندر قلعہ بند ہو کر جنگ کرتے ہیں، جس وقت کفار ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے تو ہم اپنا دفاع کریں گے، ہمیں اقدام کرنے میں اپنی قوت صرف نہیں کرنی پڑے گی، ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ معاونت کریں گی تو ہماری تعداد میں اور اضافہ ہو جائے گا، لہٰذا ہم جنگ جو کرتے ہیں وہ مدینہ طیبہ
کے اندر ہی رہ کر جنگ کرتے ہیں۔ لیکن بعض جوشیلے نوجوان انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں، ہم آگے بڑھ کر کفار کا راستہ روکتے ہیں، ان کو اپنے گھروں کے اندر اور گھروں کے قریب آنے سے روکتے ہیں، لہٰذا ہمیں باہر نکل کر لڑائی کرنی چاہیے۔ جو فیصلہ ہوا تو وہ دوسرے گروہ کے مشورے کے اوپر فیصلہ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، اور گھر جا کر آپ نے جنگی لباس زیب تن فرمایا، اور جس وقت باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے وہ لوگ جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر ہم جنگ کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا ادراک ہو گیا کہ شاید ہم نے اپنی رائے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لازم کر دی ہے، اور آپ علیہ السلام کو ہم نے مجبور کیا ہے ان کی رائے کے خلاف۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی رائے سے رجوع کرتے ہیں، آپ مدینہ طیبہ کے اندر قیام کر کے ہی جنگ کریں، اب ہمارا مشورہ بھی یہی ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وشاورہم فی الامر، کہ صحابہ کرام کے ساتھ امور سلطنت کے اندر مشاورت کیا کرو۔ فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، تو جس وقت آپ کسی ایک فیصلے پر پہنچ جائیں تو اس کے بعد اللہ پر توکل کر کے پھر آپ نے اقدام کرنا ہے۔ تو لہٰذا اب ہم ایک فیصلہ کر چکے ہیں، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کرنے کے لیے وہ صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر غزوہ احد کے مقام پر، مقام احد پر پہنچے۔ تو یہ بات بتانا مقصود یہ تھی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امور ہوا کرتے تھے وہ صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کے ذریعے ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے جب حوازن کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، جنگ حنین ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حوازن کے بہت سارے قیدی قید کر لیے، ان کا بہت سارا مال جو ہے وہ حاصل کر لیا مسلمانوں نے مال غنیمت کے طور پر، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال کو تقسیم نہیں فرمایا صحابہ کرام کے درمیان، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہم قبیلہ بنو حوازن کا انتظار کر لیتے ہیں، اگر وہ آ جاتے ہیں، توبہ طائب ہو جاتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، تو ان کے قیدیوں کو بھی واپس کر دیں گے، اور اسی طریقے سے ان کے مال کو بھی واپس کر دیں گے۔ 17 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنو حوازن کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ لوگ نہ آئے، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدیوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا، مال کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اگلے دن بنو حوازن والے آ جاتے ہیں، اور یہ آ کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں توبہ طائب ہوتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں 17 دن تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں، میں نے تو تمہارا جو مال ہم نے مال غنیمت کے طور پر لیا تھا وہ بھی تقسیم کر دیا مجاہدین کے درمیان، تمہارے قیدی بھی میں نے ان کے درمیان تقسیم کر دیے، لیکن چونکہ اب تم توبہ طائب ہو کر آگے ہو، میں تمہیں ایک چیز دینے کا وعدہ کرتا ہوں، یا تو تم مال لے لو واپس، یا تم اپنے قیدیوں کو چھڑا کر لے جاؤ۔ تو بنو حوازن والوں نے کہا کہ ہم اپنے قیدی واپس لینا چاہیں گے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ جو قیدی واپس کروں گا یہ صحابہ کی مشاورت سے واپس کروں گا، کیونکہ وہ مال ان کی ملکیت میں چلا گیا ہے، اب ان کی رضامندی کے بغیر ان کی ملکیت سے نکل نہیں سکتا۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر اسلام کے لوگوں کو بلایا، 12,000 کے قریب لوگ تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی بنو حوازن والے آگے ہیں، تو تم نے ان کا جو مال لیا ہوا ہے تو میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ یا تو تمہارا مال واپس کریں گے یا تمہارے قیدی واپس کریں گے۔ انہوں نے اپنے قیدی واپس لینے کا عندیہ دیا ہے، تو اس بارے میں میں تم سے مشاورت کرنا چاہتا ہوں، کیا تم اپنے جو قیدی تمہاری ملکیت میں چلے گئے ہیں تم ان کو واپس کرنا چاہو گے یا نہیں کرنا چاہو گے؟ تمام صحابہ نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ارشاد فرما دیا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اور بنو حوازن کے قیدی ہم واپس کرتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محسوس فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ مجمع کے سامنے لوگ شرم اور حیا کی وجہ سے یہ فیصلہ کر رہے ہوں اور ذاتی ان کا خیال کچھ اور ہو، دل میں وہ کچھ اور سوچ رہے ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کچھ نمائندے مقرر کرتا ہوں، وہ نمائندے تمہارے پاس آئیں گے، تم نے اپنی حقیقی رائے سے ان کو آگاہ کرنا ہے۔ تو پھر جو اسلامی لشکر کے جو 12,000 لوگ تھے ان کے چند نمائندے مقرر کیے گئے، تمام نمائندے اپنے اپنے متعلقہ لوگوں کے پاس گئے، ان سے مشاورت کی گئی، اور اس کے بعد بنو حوازن کے قیدی ان کو واپس کیے گئے۔ یہ ساری تفصیل سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ہمیں مشورے کا حکم دیتا ہے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے ہمیں مشاورت کے عمل کی فضیلت بھی بتائی اور طریقہ کار بھی بتایا کہ تم نے اس طریقے سے نظم حکومت اور ریاست کو چلانا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کا وقت جب قریب آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے براہ راست واضح الفاظ میں اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں فرمایا۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پر بھی کھڑا کیا اور اشارے اور کنایوں میں ان کو اپنا خلیفہ بھی قرار دیا۔ اور صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر ایک روایت بھی موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ قلم اور دوات اور اس طرح کی لکھنے کا سامان مانگا کہ وہ لے کر آؤ، میں کچھ چیز لکھوانا چاہتا ہوں۔ اور وہ لکھوانے کا مقصود یہ تھا کہ میں یہ لکھوانا چاہتا ہوں کہ میرے بعد ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا جائے۔ جس وقت قلم دوات آپ کے پاس لایا گیا تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے مسلمانوں کو وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یا دوسری جگہ حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اپنے امور کے اندر مشورہ کیا کرو، تو میں اس معاملے کو مشاورت پر چھوڑ دیتا ہوں۔ يَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبِي بَكْرٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو میرا خلیفہ نہیں بننے دے گا، اور مومنین بھی میرے بعد ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے، لہٰذا یہ طے شدہ امر ہے، اس کو لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، لکھوانے کو چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بعد خلافت کا جو انتظام تھا اس کو صحابہ کرام کے درمیان مشاورت پر چھوڑ دیا۔ تو ہوا بھی یہی کہ جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر مشاورت ہوئی ہے۔ اس مشاورت کے اندر انصار مدینہ تھے، وہ ایک حزب اختلاف کا رول ادا کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ کا نام ان کی جانب سے پیش کیا گیا، دوسری طرف سے مہاجرین کی جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا گیا۔ آخر کار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اتفاق ہوا اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ان کو آپ علیہ السلام کا پہلا خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر صحابہ کرام کی مشاورت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرما دیا کہ میرے بعد خلیفہ یہ بنیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد نامزدگی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنا دیے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر صحابہ کرام میں سے جو عشرہ مبشرہ تھے، اس وقت 6 صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے حیات تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آئندہ خلیفہ کا تقرر تھا وہ عشرہ مبشرہ کے اوپر چھوڑ دیا۔ تو یہ عشرہ مبشرہ کے جو 6 لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں کی مشاورت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل مدینہ کی مشاورت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اہل مدینہ کی ہی مشاورت سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا۔ تو یہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد خلافت راشدہ کے ادوار میں مشاورت کے ذریعے خلیفہ اور حکمران منتخب ہوتا چلا آیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انتظامیہ کو سلیکٹ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی مشاورت ہی ہے۔ تو ان تعلیمات کی بنیاد پر ہم جو ووٹنگ کا ہمارا طریقہ ہے اس کو بالکلیہ ناجائز اور حرام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس حالیہ جو ہمارا نظام ہے اس کے اندر ایسی خرابیاں ضرور موجود ہیں جن کی وجہ سے اس نظام کے اندر کچھ مغربی طرز عمل کی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ چونکہ مغربی جمہوریت کہتے ہیں کہ عوام کی حکومت ہو، عوام کے ذریعے ہو، عوام کے لیے ہو، جبکہ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ ہے کہ حاکم حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہماری ریاست کے اوپر بھی حقیقی حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اور اس نظم حکومت کے اندر کوئی قانون سازی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ووٹنگ کا طریقہ کار ہے اس کے اندر ارباب حل و عقد سے رائے طلب نہیں کی جاتی، بلکہ ہر کس و ناکس سے اس کی رائے طلب کی جاتی ہے۔ ایک عام سا انسان چاہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو یا پاگل پن کا شکار ہو، اس کو لے کر جاتے ہیں پولنگ بوتھ کے اندر جا کر وہ ووٹ دیتا ہے، اس کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہوتی ہے۔ اور ملک کا مفتی اعظم جس وقت جاتا ہے وہ، اور ملک کا چیف جسٹس جس وقت جاتا ہے پولنگ بوتھ کے اندر وہ ووٹ دیتا ہے، تو اس کے ووٹ کی صلاحیت بھی اتنی ہی ہے کہ وہ ایک ووٹ دے سکتا ہے۔ حالانکہ رائے والے کی ووٹ کی اہلیت مختلف ہونی چاہیے اس آدمی سے جو رائے کا اہل نہیں ہے۔ یہ کچھ خرابیاں اگرچہ اس کے اندر ضرور پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ چونکہ اپنے اندر ایک مشاورت کا نمونہ رکھتا ہے تو اس لیے اس کو ہم ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے، اور ہمارے پاس ایک نظام جو موجود ہے اسی نظام کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے
اور کسی کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں جس وقت کوئی نمائندے جب ہمارے حلقے سے کھڑے ہوتے ہیں، کن بنیادوں کو مد نظر رکھ کر ان کو ووٹ دینا چاہیے، اور الیکشن کے درمیان ہمارے کون سے رویے ایسے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں۔ چونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعۃ المبارک کو اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی فہم عطا فرمائے اور ہمارے تمام شعبہ زندگی کے اندر دینی اقدار کو کے احیاء کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائے۔